عمروں میں بس 19-20 کا فرق ہوگا۔ لباس بھی انہوں نے ایک جیسا پہنا ہوا تھا، چوڑی دار پائجامے، لمبے گھیردار منقش کرتے، ہرے دوپٹے، کانوں میں ہلکے بندے اور کلائیوں میں طلائی چوڑیاں۔ البتہ اس رات وہ بہت سا زیور پہنے ہوئے تھیں، غالباً اس کے لیے کہیں ہم کوئی مطالبہ نہ کر بیٹھیں۔ سب اندر چلے گئے تھے۔ اندر سے سٹ پٹاتے قدموں اور ہڑبڑاتی سرگوشیوں کا شور کچھ دیر سنائی دیتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ ہم سے اور دور چلے گئے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ اندر سے کوئی آ کے ہمیں پوچھے گا، لیکن لمحے گزر گئے اور کوئی نہیں آیا۔ تو منیر علی نے واپسی کا ارادہ کیا۔ کمرے کا دروازہ عبور کر کے ہم اسی کشادہ حال جیسے دلان میں آ گئے، جہاں سے گلی جیسے متعدد راستے نکلتے تھے۔ دلان میں داخل ہوتے ہی میری نظر سب سے پہلے خان صاحب پر پڑی، وہی شخص جو تھانے میں ہمارا نجات دہندہ بن کر آیا تھا اور جس نے ہمیں ایک زندان سے نکال کر دوسرے زندان میں ڈال دیا تھا۔ یہاں حویلی میں قدم رکھتے ہی اس کا رنگ گرگٹ کی طرح بدل گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو خان صاحب کا جسم اکڑ سا گیا، مگر دوسرے ہی پل وہ بےتابی سے میری طرف بڑھے۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں، وہ بدحواسی سے بولے۔ صرف اتنی سی بات تھی، وٹھل کے بقول کتنی آسانی سے ارے کہہ دیا گیا تھا۔ میرے جی میں آئی کہ الٹے ہاتھ کا تماچا رسید کروں، کم از کم 32 تو باہر آ جائے۔ اس کی عاجزی پر میرے سینے میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ میرے اور پیرو کے جسم پر ابھی تک ان بیدوں کے نشانات ہوں گے جو یہاں حویلی میں ہم پر برسائے گئے تھے۔ ہمیں استبل کی غلیظ کوٹری میں رکھا گیا تھا۔ منیر علی پاس کھڑے تھے۔ میں نے بہت ضبط کیا اور ہونٹ بھیجے چپ کھڑا رہا۔ میں آپ سے کیا کہوں؟ خان صاحب اضطراری لہجے میں بولے۔ یوں سمجھیے کہ غلام نے محض اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ اس میں غلام کی کوئی غرض شامل نہ تھی، اور آقا بھی اپنی جگہ بہت بے بس تھے۔ میں نے اس سے نہیں کہا کہ وہ آدمی سے اچانک کیسا وحشی بن گیا تھا۔ اس نے ہماری کوئی بات سننی گوارا نہیں کی تھی۔ ہم نے اسے کتنے واسطے دیے تھے، کیسی فریاد کی تھی۔ جانے بھی دیجیے، منیر علی نے اضطراب سے کہا۔ یقیناً آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور شاید کسی کا بھی نہیں تھا۔ جو وقت اللہ نے اچھا برا مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے نپٹنا تو بہرحال لازم ہے۔ خان صاحب کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، ہونٹ پھڑ پھڑا رہے تھے۔ یکا یک وہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یقین کیجیے، میں نے آپ سے دگنی عمر گزاری ہے، مگر خود کو کبھی اتنا پست محسوس نہیں کیا۔ سب کچھ صحیح ہے، لیکن سب کچھ بہت غلط اور شرمناک حد تک ناروا تھا۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس مجرم کے لیے ضرور کوئی سزا تجویز فرمائیے، تاکہ اس کی نجات کی کوئی صورت بن سکے۔ جانے اب آپ، لفظ میرے حلق میں گھٹ گئے۔ چھوڑیے بھی، رات گئی بات گئی، بری گھڑیاں یاد رکھنے سے اذیت اور سوا ہوتی ہے۔ منیر علی نے ان کی کمر تبکتے ہوئے کہا۔ آئیے اندر بیٹھتے ہیں، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، خان صاحب مستعدی سے بولے۔ میرے ساتھ تشریف لائیے۔ مڑتے مڑتے انہوں نے مجھے گلے لگانے کی کوشش کی۔ میں بے اختیار پیچھے ہٹ گیا۔ خان صاحب نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں سینے پر رکھتے ہوئے بولے، ہو سکے تو اپنے گناہ گار کو بخش دیجیے۔ ان کی آواز ججرا رہی تھی۔ میں سر جھکا کے رہ گیا اور منیر علی کو وہیں چھوڑ کے آگے بڑھ گیا۔ سارا دالان روشن تھا۔ خانم کو لے کے ابھی میں یہاں سے گزرا تھا، لیکن اب مجھے اپنا کچھ ہوش نہیں تھا۔ اندازے سے میں کھلے دروازے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ابا جان، وٹھل، کانتے، زورا، پیرو وہیں موجود تھے۔ سب کھوئے کھوئے، ایک دوسرے سے بگانا، مخملی صوفوں میں دھنسے ہوئے تھے۔ میرے آنے پر سبھی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ وٹھل نے ہاتھ بڑھا کر مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ دھواں کیوں دے رہا ہے رے؟ اس نے بوجھل آواز میں مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ ادھر۔ مجھے بروقت احساس ہو گیا۔ اسے پریشان نہ کرنے کے خیال سے میں نے خان صاحب کا نام نہیں لیا۔ ادھر کوئی بھوت تھا رے؟ نہیں، میرے منہ سے نکل گیا۔ اس طرف ایک جنگلی تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا، اس کی گھورتی نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ کیا ہے لاڈلے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ترشی سے کہا۔ اس نے مجھ سے حجت نہیں کی اور صوفے کی پست سے سر ٹکائے گہری سانسیں بھرنے لگا۔ کمرے میں ملازمین مسلسل آ جا رہے تھے۔ انہوں نے اگربتی جیسی کوئی چیز سلگا دی تھی۔ ہر طرف بھینی خوشبو رچ گئی تھی، جیسے ہوا میں گلاب گھول دیے گئے ہوں۔ ساری کھڑکیاں کھول دی گئی تھیں اور ان پر پڑے ریشمی پردے ہوا کے جھونکوں سے سرسرا رہے تھے۔ ملازموں نے کمرے کا بڑا فانوس روشن کر دیا تھا اور درمیانی میز پر مختلف قسم کے مشروبات، خشک میووں کی تشتریاں اور پھلوں کے تشت کے علاوہ ایک بڑا خاص دان بھی لا کر سجا دیا تھا۔ پیرو نے خاص دان کھول کے دیکھا۔ وہ چاندی کے اوراق میں لپٹی ہوئی گلوریوں سے بھرا تھا۔ پیرو نے ایک گلوری اٹھا کر منہ میں رکھ لی اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وٹھل بھائی، وہ ہاستان اٹھائے لپکتا ہوا وٹھل کے پاس آیا۔ ابھی ذرا اس کو تلے دبا کے دیکھو، قسم سے ایک دم سالا پھول مافک منہ میں گل گیا ہے۔ وٹھل نے بھی گلوری منہ میں رکھ لی۔
پیرو اس طرح ہاتھدان بڑھائے ہوئے تھا جیسے کہ عجوبہ ہاتھ آ گیا ہو۔ وہ زورا کانتے اور ابا جان کو گلوریاں کھلاتا میرے پاس بھی آ گیا۔ میرا جی اڑا اڑا سا تھا۔ میں وٹھل کے کہنے پر خانم کو اندر پہنچا آیا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ طرح طرح کے سوال میرے ذہن میں بھٹک رہے تھے، یہاں سے واپسی کے بارے میں، خانم کے بارے میں، ابا جان کی خریدی ہوئی حویلی کے بارے میں۔ بے شک اب پولیس کی گرفت اور اڈے کے کسی آدمی کے سبب راہ میں رکاوٹ پڑنے کا امکان نہیں رہا تھا، جس شخص کی وجہ سے پولیس کے حرکت میں آ جانے کا اندیشہ یا اڈے کے آدمیوں کے بہک جانے کا احتمال ہوتا۔ ہم اسی کے گھر میں بیٹھے تھے۔ اب ظاہر کوئی گرد باقی نہیں رہی تھی، لیکن راستے صاف ہونے سے مراد اس شہر سے رہائی تو نہیں تھی۔ ممکن ہے وٹھل نے روانگی کے بارے میں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ طے کر رکھا ہو۔ میں نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس پر کھینچی ہوئی آڑی ترچھی لکیروں کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کی نیم و آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کئی راتوں سے وہ جاگ رہا تھا اور شب و روز لوگوں کے درمیان بندھا بیٹھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب صوفے پر اس کا جسم گرا گرا بکھرا بکھرا سا لگتا تھا۔ شاید اسے بھی آگے کوئی اندازہ نہیں تھا، نہ ان میں سے کسی اور کو۔ ان کے چہروں پر اضطراب آمیز سکون چھایا ہوا تھا، وہی سکون جو کوئی منزل تمام کر لینے کے بعد ممکن ہوتا ہے، اور وہی اضطراب جو کوئی منزل طے کر لینے کی بے یقینی سے ہوتا ہے۔ وہ چونکنے کے انداز میں بار بار ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے تھے اور اپنے آپ میں کھو جاتے تھے، تاہم ان میں سے کسی کو کوئی جلدی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ نہ پیرو کو اپنی بیوی اور بیٹی سے ملنے کی کوئی جلدی تھی، نہ ابا جان کو فرخ فریال فاربا اور اکبر کو دیکھنے کی، جو بمبئی میں ایک اجنبی کے گھر نہ جانے کب سے ان کی راہ تک رہے ہوں گے۔ وہ چونکنے کے انداز میں بار بار ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے تھے اور اپنے آپ میں کھو جاتے تھے، تاہم ان میں سے کسی کو کوئی جلدی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ نہ پیرو کو اپنی بیوی اور بیٹی سے ملنے کی کوئی جلدی تھی، نہ ابا جان کو فرخ فریال فاربا اور اکبر کو دیکھنے کی، جو بمبئی میں ایک اجنبی کے گھر نہ جانے کب سے ان کی راہ تک رہے ہوں گے۔ پھر مجھے ایسی جلدی کیا ہے؟ وہ بھی اسی کشتی میں سوار ہیں۔ ایک مجھے پر یہ وحشت کیوں طاری ہے؟ کیا میں ان سے زیادہ دیکھتا اور سنتا ہوں، یا مجھے ان سے کم دیکھنا اور سننا آتا ہے؟ انہوں نے تو مجھے نہیں ٹوکا تھا، لیکن میں خود اپنے سامنے تو موجود تھا۔ بے شک کبھی ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب آدمی اپنی ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یقیناً ان سب کا یہ سکون اطمینان کی کوئی کیفیت تھی کہ اب انہیں بہرحال گھر ہی جانا ہے، سو دیر سویر سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مجھے فرخ فریال فاربا اور اکبر سے دور ہوئے 9 برس سے اوپر ہو چکے ہیں، تو اب چند دن چند ہفتوں میں کیا رکھا ہے؟ وہ کون سے میرے منتظر ہوں گے؟ انہوں نے تو اپنی دانست میں کب کی اپنے بھائی پر مٹی ڈال دی ہوگی۔ مردوں کا انتظار کون کرتا ہے؟ اور ابھی خانم کو اس گھر میں آئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے جو مجھے روانگی کی بےقلی شروع ہو گئی۔ اچھا ہی ہوا جو میرا ہذیان مجھے تک محدود رہا، ورنہ وٹھل مجھ پر بہت ناراض ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خانم کو یہاں چھوڑ دینے کے بعد ہم اپنے راستے پر چل پڑیں؟ خدا کرے نواب عالم تب جلد ٹھیک ہو جائے، خانم کے آنے کا کوئی نتیجہ نکلے۔ کوئی کسی کا اتنا ہی طلبگار ہو سکتا ہے، کسی کے لیے اتنا ہی ویران۔ میں بھول گیا۔ ابھی راستے میں پیرو نے مجھے کیا تانا دیا تھا کہ میری آنکھیں اپنے سوا کسی کو نہیں دیکھتی۔ ابھی راستے میں اس نے میرے منہ پر تماچا مارا تھا۔ پیرو نے ہاتھدان میری طرف بڑھایا تو ایک گلوری میں نے بھی اٹھا لی۔ اس نے بالکل سچ کہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے منہ میں پھول کھل اٹھے ہوں، گلاب کے پھول۔ میں نے زندگی بھر ایسا پان نہیں کھایا تھا۔ زری نے گھر میں پاندان کا خاص اہتمام کیا تھا، پان کا شوقین وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن زری کا کہنا تھا کہ پاندان کے بغیر گھر سونا سونا محسوس ہوتا ہے۔ وہ بھی بہت نفیس پان بناتی تھی، مگر اس پان کی لذت ہی کچھ اور تھی۔ نہ ایسی تیز خوشبو کہ جی لوٹ جائے، نہ ایسی کم کہ محسوس ہی نہ ہو۔ معلوم ہوتا تھا کہ سب چیزیں ناپ تول کے ڈالی گئی ہیں۔ ذائقوں کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ مجھے اپنا سینہ کھلتا ہوا سا محسوس ہوا۔ اگر واپسی میں سیدھے فیض آباد جانا ہوتا تو میں یہاں کی ایک گلوری زری کے لیے ضرور لے جاتا۔ وہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہتی ہے۔ ایک ملازم ہمارے صوفوں کے آگے سٹول جیسی گول چھوٹی میزیں رکھ رہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ بڑا نواب تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کی چال سے بے چینی عیاں تھی۔ آتے ہی اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں معذرت کی اور وٹھل سے مخاطب ہو کے بولا، یقیناً آپ حضرات نے رات کا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ تکلف کی ضرورت نہیں، وٹھل کے بجائے ابا جان نے جواب دیا۔ ہم نے ابھی کوئی 7 بجے سیر ہو کر ناشتہ کیا ہے، میرا خیال ہے کسی کو بھوک محسوس نہیں ہو رہی ہوگی۔ وٹھل نے بھی ابا جان کی تائید کی، لیکن بڑے نواب نے کسی کی نہ سنی۔ کوئی مذائقہ نہیں، توشے کا اہتمام کچھ دیر میں ہو جائے گا۔ ملازموں کو اشارہ کر کے وہ وٹھل کے سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا۔ گلے تک شیروانی میں بند اس کا سینہ زیر و زبر ہو رہا تھا اور ہنکی کے باوجود پیشانی پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ خان صاحب بھی اس کے دائیں جانب کونے میں سمٹے سمٹائے بیٹھ گئے تھے۔ کمرے میں چند لمحوں تک سناٹا سا رہا۔ سب جیسے گونگے ہو گئے تھے۔ نواب کچھ کہنے کے لیے مضطرب نظر آتا تھا، لیکن شاید اسے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں جلتی بجھتی رہیں۔ ابا جان کو یہ خاموشی سب سے گراں گزر رہی تھی۔ انہوں نے نواب سے حویلی کے بارے میں رائے ظاہر کی۔ کسمساتے لہجے میں بولے، یہ عمارت تو خاصی نئی معلوم ہوتی ہے۔
جی ہاں، نواب نے چونک کر سر اٹھایا۔ 5 سال کے قریب اس کی تکمیل کو ہوئے ہیں۔ نہایت شاندار عمارت ہے۔ جی ہاں، نواب نے شائستگی سے کہا۔ بس بن گئی؟ برس لگے ہوں گے؟ جی، برس کوئی 4 برس، نواب نے متصراً کہا۔ ہر گوشے سے نفاست ٹپکتی ہے۔ نواب پہلو بدل کے رہ گیا۔ ابا جان کو جلد اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک بے محل گفتگو ہے۔ انہوں نے عمارت کے بارے میں پھر کوئی رائے زنی نہیں کی۔ وہی اجنبی سکوت پھر کمرے میں چھا گیا۔ نواب نے مستربانہ خان صاحب کو دیکھا، پھر اچٹتی بہکتی نظروں سے ہم سب کو۔ نواب کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کا یہی عالم ہوتا۔ وہ ان لوگوں کے درمیان تھا جو اس سے پہلی یا دوسری بار مل رہے تھے۔ اسے اچھی طرح کسی کا نام بھی نہیں معلوم تھا۔ صرف ایک مرتبہ بٹھل اور کانتے اس سے مل کر گئے تھے، اور پیرو اور میں 12 دن تک اس کی قید میں رہے تھے۔ مگر اس کی یہ کیفیت صرف اجنبیت کے سبب سے ہی نہیں ہوگی، اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ وہ ہمارے بارے میں کچھ جانتا تھا تو اڈے کے حوالے سے، اور اڈے کی طرف سے اس دوران اسے عجیب عجیب خبریں سننے کو ملی ہوں گی۔ ہمارے حیدرآباد آنے کے بعد بازار کے اڈے پر پیش آنے والے ایک ایک واقعے کا اسے علم ہونا چاہیے۔ آقا کی بے دخلی، بھورے دادا کی آمد، موسیٰ ندی کا واقعہ، بلکہ ہو سکتا ہے مخبروں نے اپنی طرف سے اور حاشیہ آرائی کی ہو۔ پھر میں اور پیرو تو اس کے سامنے ہی تھے۔ کل رات ہی کی بات تھی، میں اور پیرو کس طرح اسے بندوق کی زد پر رکھ کے حویلی سے فرار ہوئے تھے، اور 12 دن طرح طرح کے ستم برداشت کرنے کے باوجود ہم نے خانم کے متعلق ایک حرف بھی نہیں اگلا تھا۔ انہی لوگوں کے درمیان اب وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہمارا لباس اڈے سے ہماری وابستگی کی چگلی کھا رہا تھا، اور ادھر ہمارے ساتھ منیر علی اور ابا جان ایسے بزرگ موجود تھے۔ لیکن یہ تضاد تو اس کے لیے اور کشمکش کا باعث ہونا چاہیے۔ چند ثانیے تک سب جیسے کسی ان ہونے کے منتظر گم بیٹھے رہے۔ پھر نواب ہی نے خاموشی توڑی۔ ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ وہ رک رک کے بولا۔ اب کچھ مت بولو نواب صاحب، بٹھل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہم پر بہت بوجھ ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ ہمیں کہنے دیجیے۔ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کہیں اور کس طرح آپ کے سامنے زبان کھولیں۔ ہم لوگ کو تھوڑا آنکھوں سے بھی سننا آتا ہے، بٹھل نے استگی سے کہا۔ اچھا ہے، آپ زبان بندی رکھو۔ سمجھو ہم نے سب سن لیا ہے۔ آپ کی نوازش۔ بخدا ہم اپنے قلبی اظہار سے قاصر ہیں۔ ہم پر اتنا بڑا احسان کبھی نہیں کیا گیا۔ ہمیں بار بار احساس ہوتا ہے کہ ہم نے آپ جیسے بلند۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ بس نواب صاحب، ابھی بس کرو، پیرو نے درمیان میں دخل دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ قسم سے نواب صاحب، اپن نے آپ کو کیا بولا تھا؟ اپن نے جیسا بولا تھا آپ اپن لوگ کا خلاصی کر دیتا تو ہم راستہ بدل کے سیدھا خانم بی بی کے پاس جاتا، اس کو ادھر لے کے آ کے اور اس کو ادھر لے آ کے ہی دم لیتا۔ اب اس کو مت لوٹو دادا، بٹھل نے ناگواری سے کہا۔ منہ پر آ گیا بٹھل بھائی، پیرو نے لجاجت سے کہا۔ انہیں کہنے دیجیے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے منہ پر کہا جائے۔ یہ کچھ کم ہی کہیں گے، حقیقت اس سے بہت زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی طور قابل معافی نہیں۔ ہماری وجہ سے انہیں بہت سے دکھ اٹھانے پڑے ہیں۔ ہمیں ناز تھا کہ اس گھر سے ہمیشہ لوگوں کو سکھ دینے کی خواہش کی گئی ہے۔ اس مرتبہ یہاں کے مکین اپنے آبا کی روش بھول گئے۔ محض ندامت کا اظہار کافی نہیں ہے۔ عذرائے کرم، ابا جان نے بےتابی سے کہا۔ عذرائے کرم نواب صاحب، اب یہ باتیں نہ کیجیے۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ آدمی اپنی تدبیریں کرتا ہے۔ غلط فہمیاں، غلط تخمینے زندگی کا حصہ ہیں۔ کہیں بھی آدمی کو اس سے مفر نہیں۔ نہیں، صرف اتنا نہیں ہے۔ نواب کی آواز گلگیر ہو گئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا قلب کشادہ ہے۔ آپ ہمیں 2 لفظوں کی بھیک دے کر معاف کر دیں گے، لیکن کیا اس طرح ہمیں سرخروئی نصیب ہو جائے گی؟ ہمارے سینے کا تلاطم کم ہو جائے گا؟ ہم آپ سے معذرت نہیں چاہیں گے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم صورتحال کی تبدیلی سے معذرت خواہی پر مجبور ہیں کیونکہ اب یہی تیور ہمارے لیے مناسب ہے، بلکہ ہم آپ سے عرض کریں کہ ہمیں ان دونوں عزیزوں سے کوئی عناد نہیں تھا۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ دونوں پر کوئی آنچ نہ آئے، لیکن سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا کیا؟ سب ارادتاً تھا۔ ہم اپنی غرض میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ کچھ اور سنائی نہیں دیا۔ یقیناً یہ ہمارے اجداد کی دی ہوئی اور ہمارے اندر چھپی ہوئی کوئی سرکشی تھی جس نے ہمارے حواس سلب کر لیے تھے۔ انہوں نے ابتدا میں ہمیں سب کچھ جتا دیا تھا، مگر ہم سننے کے اہل نہیں تھے۔ ہمیں یہ بھی خیال نہ رہا کہ جن لوگوں سے ہمیں خانم بی بی کا سراغ مطلوب ہے، ان سے خانم بی بی کا کوئی واسطہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایسے معزز بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے ہوش میں ہی نہیں تھے۔ جگہ جگہ کی ہاک چھاننے کے بعد کہیں ہمیں ان 2 معززین کی صورت امید کی کرن نظر آئی تھی۔ موسیٰ ندی پر انہوں نے ہمارا ارادہ پسپا کر دیا تو ہمارے پاس پہلے سے متبادل راستہ موجود تھا۔ تھانے میں ہم بآسانی ان پر دسترس حاصل کر سکتے تھے۔ یہاں گھر آ کے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہمیں ہر دم وقت نکلتا محسوس ہوتا تھا۔ ہر گزرنے والی رات ہمارے بھائی کو ہم سے اور ناراض کر دیتی تھی۔ ہم پر ایک وحشت طاری تھی، لیکن اس کی وجہ صرف ہمارے بھائی کی زاد و زبو حالت ہی نہیں تھی، ہم جانتے ہیں۔ اس کی وجہ دوسری بھی تھی۔ یہ حویلی تھی۔ یہ حویلی آئینے میں ہمیں صرف ہمارا چہرہ دکھاتی تھی۔ ابھی جانے دو نواب صاحب، ابو نام سے بنتی کرتا، ابھی کچھ مت بولو۔
پیرو نے تندئی امیز نرمی سے کہا، اپن آپ سے بولا تھا کہ ایسا لوٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، کوئی نوا بات نہیں ہے، مگر ہم اس افتاد سے پہلی بار دوچار ہوئے ہیں۔ نواب نے جلتی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں قطعی خیال نہیں تھا کہ اس طرح کبھی آپ لوگوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ہمیں یوں آئینہ دکھانے آ جائیں گے؟ ہمیں بس اپنے شیش محل کا گمان تھا، اور کچھ خبر نہیں تھی کہ لوگ ایسے شیشوں کے بھی ہوتے ہیں، اتنے دریا دل بھی ہوتے ہیں۔ نواب صاحب، وٹھل نے نسبتاً اونچے لہجے میں کہا، ہم آپ کو بولے ہماری صورت کبھی آپ لوٹ کے نہ دیکھتے اگر ہم کو ادھر دیکھنے کے بعد آپ سے کچھ اور الٹا سیدھا ہو جاتا۔ آپ نے ٹھیک کیا جو ہم کو بازار کے اڈے پر نہیں چھیڑا اور ادھر ان لوگوں کے حویلی سے نکلنے کے بعد لگام کھینچے رکھی۔ آپ درست فرما رہے ہیں، آپ ہم سے سب کچھ کہہ کر گئے تھے، مگر ہم آپ سے عرض کریں، ہم آپ کی طرف سے غافل نہیں تھے۔ ہمیں اپنی اس کوتاہی کا اعتراف ہے کہ ہم نے آپ کی باتیں درخور اتنا نہیں سمجھی تھی۔ ہم نے آپ سے اپنی مجبوری کا اظہار کر دیا تھا، لیکن اس کا سبب اگر ایک طرف آپ کے دل میں کسی نرم گوشے کی توقع تھی تو دوسری جانب اس طرح ہمیں اپنی دانست میں یہ جتانا بھی مقصود تھا کہ آپ کے دونوں آدمی اس وقت تک ہماری تحویل میں رہیں گے جب تک ہم نے ایسا ہی جانا تھا۔ وٹھل نے سرد لہجے میں کہا، اور بازار کے علاقے میں آپ کے ہر اقدام سے باخبر ہونے کے باوجود ہمیں اعتماد تھا کہ آخر ہم ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ ہمیں مطلق اس کی پرواہ نہیں تھی کہ آپ کسی اور طرف دادرسی کے لیے جا سکتے ہیں اور ریاستی نگہداروں کا رخ ہماری حویلی کی جانب ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے ذرائع اور وسائل پر یقین تھا۔ ایوان اقتدار تک رسائی کا شرف ہمیں اور بہت سے اعزاز و امتیاز کے ساتھ ورثے میں ملا ہے۔ ہمارے مزاد نواب حشمت جنگ تو ان دنوں ریاستی انتظامیہ میں اعلیٰ تر منصب پر فائز ہیں۔ نواب حشمت جنگ کے نام پر ابا جان سیدھے نہ بیٹھے رہ سکے۔ انہوں نے اضطراری انداز میں وٹھل کی طرف دیکھا۔ وٹھل نے آنکھیں میچ لیں اور ابا جان کی زبان پر کچھ آتے آتے رہ گیا۔ نواب نے اپنی بات جاری رکھی، ہمیں علم ہو گیا تھا کہ آپ نے اس طرف بازار کے علاقے میں آقا نامی مشہور سرانہ کو کیسا رسوا کیا ہے۔ اس طرف سے آنے والی اطلاعات ہمارے لیے بہت حیران کن اور کسی حد تک تشویش انگیز تھیں۔ ہم یہاں دور بیٹھے بیٹھے آپ کے ایک ایک لمحے کے شاہد تھے، اور ہمیں کوئی شبہ نہیں تھا کہ آپ کو مالے کار پلٹ کے ہماری طرف آنا ہے۔ ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ آپ کو اپنے دو آدمی ہم سے زیادہ مطلوب ہوں گے، اور اگر آپ نے کسی دوسرے ارادے سے اس چار دیواری میں قدم رکھا تو… نواب پلکے پٹپٹانے لگا اور گہری سانس لے کر بولا، ہم نے محافظوں کو چوکنا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ممکن ہے اب نمک آزمانے کا وقت آ جائے۔ ہم نے احتیاطاً نفری بڑھا دی تھی، ہر چند کس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم آپ سے سچ کہتے ہیں، ہمارے عزم میں کوئی لچک نہیں تھی۔ نا امیدی کی صورت میں ہم ان دو شریف النفس صاحبان کے لیے کسی دم کوئی بھی فیصلہ کر سکتے تھے، کوئی بھی آخری فیصلہ، اور یہاں تک کہ کسی کی نگاہ دراز ہوتے ہوتے ہم ہر شہادت مٹا دینے پر قادر تھے۔ ہم سب ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہے تھے۔ وٹھل، پیرو اور ابا جان سب خاموشی سے سنتے رہے۔ فیصلے میں ہر بار بس ایک آدھ لمحے کی دیر ہو جاتی تھی۔ نواب نے جھجری لے کر کہا، ہم نے اپنے طور پر اتنا ہی صبر و ضبط بہت کیا تھا۔ آپ نے ہمیں نتائج سے متنبع کرنے اور کسی مذموم فیصلے سے باز رکھنے کے لیے ایک برمحل اور شریفانہ کوشش کی تھی۔ ہم نے سن لیا تھا، اور بعد میں بازار کے علاقے سے ملنے والی اطلاعات ہمیں کبھی آپ کا مشورہ آزمانے پر راغب بھی کرتی تھیں، لیکن ہمارے بزرگ غالباً ہمیں ایک درس دینا بھول گئے تھے، یا وہ خود اس کا ادراک نہیں رکھتے تھے۔ ہم سوچتے ہیں جب آپ یہاں آئے تھے کاش ہم اسی وقت آپ کی بات مان لیتے اور ان دونوں کو آپ کے ساتھ ہی کر دیتے، اس وقت نہیں تو ایک پہر بعد کر دیتے، مگر اس اقدام میں ہمیں سبکی محسوس ہوتی تھی، یا پھر ایسا تھا کہ ہمیں آپ کی جانب سے کسی بھی گداز کی توقع نہیں تھی۔ ہمیں آپ کے بارے میں شاید بتا بہت کچھ دیا گیا تھا، آپ کو کم بولا گیا ہوگا نواب صاحب۔ وٹھل کی سپاٹ آواز کمرے میں گونجی۔ یقیناً یقیناً، نواب نے شائستگی سے کہا، ہماری مراد غلط اطلاعات سے ہے۔ ہمیں یقیناً ایسی اطلاعات پہنچائی گئی تھی جو تصویر کا ایک ہی رخ پیش کرتی تھی، اور یہ ہماری گراں گوشی ہی تھی کہ ہم نے انہیں جیوں کا تو قبول کر لیا۔ صرف کل رات ہمارے بزرگ… اس نے پیرو کی طرف سر اٹھا کے کہا، کل رات ہمارے بزرگ نے ہمیں زندگی کا وہ مشاہدہ کرایا تھا جس سے ہم کبھی آشنا نہیں ہوئے تھے۔ کل رات ہم نے اپنے آپ کو دیکھا تھا، ہم پر اپنی پیمائش منکشف ہوئی تھی، اور کل رات ہم بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ ہم نے اپنے بھائی کو خدا کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے چارہ گروہ سے کہہ دیا تھا کہ اب ہمیں بازار کے علاقے کی طرف سے کوئی خبر نہ پہنچائی جائے، حالانکہ ہمیں مشورہ دیا گیا تھا کہ ہمارے خیر اندیشوں نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ ہمارے دونوں قیدی بازار کے علاقے میں موجود ہیں۔ ہم ایک آخری تدبیر کے طور پر کیوں نہ اپنے وسائل حرکت میں لائیں؟ ہم ریاست کے راستوں پر پہرا بٹھا سکتے ہیں۔ دربار سے ہمارے آبا کی رفاقت پرانی ہے، اس کے عظمت و جلال اور جاہ و حشم میں کچھ ہمارے آبا کا خون بھی شامل ہے۔ ہم بجا طور پر امید کر سکتے تھے کہ ایک رعایت ہمیں
دربار سے اپنی قدیم وفاداری کے صلے میں ضرور دی جائے گی۔ ہم یہ رکاوٹیں کھڑی کر سکتے تھے اور ہمیں اندازہ تھا کہ اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ ان چند دنوں میں کم سے کم ہمیں یہ احساس ہو چلا تھا کہ ہم کن لوگوں کی طرف انگلی اٹھائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں محتاط رہنے کی طرح طرح تلقین کی ہے، انہوں نے بازار کے علاقے کا رخ جان بوجھ کر کیا ہوگا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہمیں کچھ باور کرانے ہی کی کوشش کی ہے۔ بلا شبہ ایک خدشہ ہمیں اپنی رسوائی کا بھی تھا، لیکن جہاں اس نوع کی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی ہو، وہاں رسوائی کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں خوش گمانی تھی کہ اس شہر کے لوگ بازار کے علاقے سے وابستہ لوگوں کے مقابلے میں ہماری بات پر یقین کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم یہاں ایک زمانے سے شرافت اور اعتبار کا کاروبار کر رہے ہیں۔ کوئی عجب نہیں کہ کسی آن ہم اپنے مشیروں کے فرمودے پر آمادہ ہو جاتے، مگر رات ہم نے اپنے بزرگ کو دیکھ لیا تھا۔ نواب کا اشارہ پیرو کی طرف تھا۔ کہنے لگا، ہم ایک شکست خوردہ کی حیثیت سے کوئی مجنونانہ قدم اٹھا لیتے، لیکن ایک حقیقت ہم پر عیاں ہو چکی تھی کہ ہمارے مطلوب ہم سے بڑا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی ضد ہم سے قوی ہے اور جو بے سبب نہیں ہوگی۔ اس توانائی کی عقب میں کوئی بڑا یقین مضمر ہے، کسی بڑے سچ، کسی بڑے اصول کا یقین، اور چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، ان کی مرضی کے بغیر ان سے کچھ نہیں جان سکتے۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہ بدبخت لمحہ نہیں آیا۔ ہم نے سرے سے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ آپ نے اچھا کیا نواب صاحب، وٹھل نے کہا، مگر فرد عمل بڑی طویل ہے۔ بہرحال ہم نے بے کم و کاس سب کچھ بیان کر دیا ہے، نواب شکستہ آواز میں بولا۔ اس ردات سے ہماری غرض و غایت اپنی تنگ دلی اور کوتاہ نظری کا اظہار ہے۔ ہم سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ ہم نے کل رات کے سوا بہت سا کینہ اپنے سینے میں بھر رکھا تھا۔ ہم نے یہ اقبال محض اس لیے کیا ہے کہ آپ ہمارے لیے کسی بہتر سزا کا تعین کر سکے اور ہم سے کوئی رعایت روا نہ رکھیں۔ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ابا جان نے بے چینی سے کہا۔ اپن لوگ کیا ابھی ادھر سے اٹھ جائے نواب صاحب؟ پیرو تند لہجے میں بولا۔ نہیں، بڑے نواب نے ہجیانی انداز میں کہا، آپ ہمارے سر آنکھوں پر، مگر ہم آپ کو کیا بتائیں، ہمارا سینہ جیسے کوئی دھنک رہا ہے۔ یہ جز نہیں، نہ یہ ہذیان ہے، ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے، لیکن سب اختیار زبان پر آ گیا۔ آپ کو ضرور گرا گزر رہا ہوگا، خدا کے لیے ہماری یہ عرض حال کسی انداز بیاں یا سخن اور رائی پر محمول نہ کیجیے۔ معذرت اور معافی کی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ وہ ہنجے خوش قسمتی سے آپ کو نہیں لگے جو ہم نے جانے کتنی بار آزمائے تھے۔ ہماری درخواست ہے کہ ہمیں سزا سے مستثنیٰ کرنے کا رحم نہ کیا جائے۔ ہمارے لیے کوئی سزا تجویز کیجیے، کوئی عبرت ناک۔ ابھی آپ کیسا بولتے ہو نواب صاحب، پیرو نے امڑتی آواز میں کہا۔ ہمیں احساس ہے ہم کن لوگوں سے کس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان لوگوں سے جن کے دل سمندر ہیں۔ آپ نے ہم سے بہت سلوک کیے ہیں، اب ایک سلوک اور کر دیجیے، ہمیں کوئی حکم دیجیے۔ بخدا ہم نظر ثانی کے لیے نہیں کہیں گے، بہتر ہے ہم سے یہ اقبال ہی چھین لیجیے جو ہمیں صرف اپنا جلوہ دکھاتا ہے، جس نے اپنے سوا ہمیں سب سے دور کر رکھا تھا۔ معلوم نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، شاید اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، مگر اس کی آواز فریادی تھی، التجا میں کھوٹ ہو تو صاف نظر آ جاتی ہے۔ مجھے وہ نواب یاد آ رہا تھا جو پہلی بار ہم سے یہاں حویلی کے کمرے میں ملا تھا، پھر جو ہمارے زندہ میں ہمیں حکم دینے آیا تھا۔ وہ کوئی اور شخص تھا، اس شخص کا کوئی بہرو، مگر اس وقت بھی اس میں کوئی آوزش نہیں تھی۔ سب بار بار کبھی وٹھل کی طرف دیکھتے تھے، کبھی اس کی طرف۔ وٹھل دم بخود سا بیٹھا نواب کو گھور رہا تھا۔ کمرے میں جلتے فانوس کی روشنیاں جیسے دھیمی پڑ گئی تھی، ہوا بھی بند بند سی معلوم ہوتی تھی۔ نواب کے عقب میں ہاں صاحب سر جھکائے بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ ہمیں اپنا سارا جسم بندھا ہوا جکڑا ہوا۔ چند ثانیے کے توقف کے بعد نواب کی بھڑکتی ہوئی آواز دوبارہ کمرے میں گونجی۔ وٹھل یکلخت صوفے سے اٹھ گیا۔ ہم لوگ کا بھی تھوڑا دھیان کرو نواب، اتنا ہی بولو جتنا سنا جا سکے۔ وٹھل کو اٹھتا دیکھ کر نواب بھی بے قراری سے کھڑا ہو گیا۔ چند قدم کا فاصلہ تھا، وٹھل اس کے سامنے جا کے ٹھہر گیا اور اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ نواب کا جسم بل کھا گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ وٹھل کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ آپ کیا بولتے ہو؟ وٹھل نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم کو جانکاری تھی، پیسہ آپ نے اپنے سے نہیں سمجھا، ہم کو سب پتا تھا کہ ادھر آپ کتنے ہتھیار رکھتے ہو اور خون آپ کا کتنا گرم ہے۔ دادا نے ابھی ٹھیک بولا تھا، ہم آپ کے لیے ضرور نئے ہیں، آپ ہمارے لیے نئے نہیں ہو۔ ہم کو ایسے اصیلوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ آپ نہیں جانتے تھے تو کیا ہوا، خنجر اپنے نشانے کو بھی کچھ پہچانتا ہے۔ سبھی اپنی نشستوں سے اٹھ کے ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ نواب کا قد وٹھل سے خاصا کم تھا، تاہم وٹھل کے شانے سے اوپر اس کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ کہتے ہیں چہرہ اندرونی کیفیات کا غماز ہوتا ہے۔ نواب کی بھیجی ہوئی آنکھیں، لرزتے پھڑپڑاتے ہونٹ اور چہرے پر ہر آن بدلنے والی لکیریں جھوٹ نہیں بول رہی تھیں۔ وٹھل نے اپنا حلقہ اور تنگ کر لیا اور نرم آواز میں بولا، ہم لوگ تو سزا پانے کے لیے ہیں، سزا دینے والے دوسرے ہیں، پر آپ کا ایسا بولنا ہی اپنے لیے بہت ہے۔ ہم ادھر لوٹ کے یوں ہی نہیں آ گئے ہیں، آپ کو چھوٹے نواب صاحب کو دے کر گئے تھے، اس لیے آئے ہیں۔ پتہ نہیں کدھر واپس جا رہے ہیں، ذرا بھی آپ کے ہاں دھبا اپنے کو دکھائی پڑتا تو پھر دوسری ہی طرح آتے۔ وٹھل نے اسے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اب کچھ اور مت بولنا نواب، ہم ادھر نہیں ٹھہریں گے، سمجھیں گے؟
تم اپنا ہی پلہ بھاری رکھنا چاہتے ہو۔ جواب میں نواب نے زور سے وٹھل کو بھینچ لیا، اپنے سسکتے ہوئے ہونٹوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ وٹھل نے کچھ دیر نواب سے جانے کی اجازت کے لیے کہا تھا کہ رات بہت ہو گئی ہے، سب کل صبح پھر آ جائیں گے۔ اس نے خانم کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب یہی تھا کہ خانم یہیں رہے گی، مگر وٹھل کی زبان سے جانے کا ذکر سن کے نواب اور مضطرب ہو گیا۔ اتنی عزت دے کے آپ ایسے چلے جائیں گے؟ اس نے کچھ سننے سے انکار کر دیا اور شکایتی لہجے میں بولا، جیسا کہ ہمارا قیاس ہے آپ سب حضرات اس شہر میں مسافر ہیں، یقیناً کسی جگہ ٹھہرے ہوں گے، مگر اب کہیں اور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ گھر ہوتے ہوئے ہمارے عزیز، ہمارے محسن کہیں اور قیام فرمائیں؟ اس نے حتمی انداز میں فیصلہ صادر کیا کہ اب ہم جب تک اس شہر میں رہیں گے یہیں قیام کریں گے۔ ابا جان نے اس سے کچھ نہیں چھپایا کہ وہ کسی ہوٹل میں مقیم نہیں ہے، اس علاقے میں کچھ فاصلے پر انہوں نے حال ہی میں ایک حویلی خریدی ہے، سب اسی میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی ہماری واپسی کے منتظر ہوں گے، مگر نواب کے پاس پہلے سے ہر بات کا جواب موجود تھا۔ کہنے لگا کہ سب کو یہیں بلا لیا جائے گا، ورنہ انہیں اطلاع پہنچا دی جائے گی۔ کانتے اور زہرہ اب تک خاموش بیٹھے رہے تھے، انہوں نے بھی دبے لہجے میں نواب سے منت کی کہ سر دست انہیں جانے ہی دیا جائے، مگر نواب نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اس کے التجا آمیز اصرار کے آگے انکار کرنا آسان نہیں تھا۔ وٹھل کے پس و پیش پر وہ اداسی سے کہنے لگا، تو پھر ہم یہ سمجھے کہ ہم اپنے محسنوں کے دل میں اعتبار قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں خان صاحب لبکتے ہوئے باہر گئے تھے، وہ فوراً واپس آ کے انہوں نے توشہ تیار ہو جانے کی اطلاع دی۔ کسی کو بھی بھوک نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن جب نواب نے وٹھل سے دوسرے کمرے میں چلنے کی درخواست کی تو اس نے کوئی رد و قد بھی نہیں کی۔ دوسرے کمرے میں روشنی بکھری ہوئی تھی، ہر جانب رنگ برنگے شیشے جڑی دیواروں سے روشنی جیسے پھوٹی پڑتی تھی۔ قالین کے فرش پر وسط میں وسیع دسترخوان بچھا تھا اور ہر سو کھانوں کی خوشبوئیں بسی ہوئی تھیں۔ بڑے نواب اور خان صاحب سمیت ہم کل 10 افراد تھے، لیکن دسترخوان اس پر سجے ہوئے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کسی بارات کے کھانے کا گمان ہوتا تھا۔ کئی ملازم بے آواز قدموں سے ادھر ادھر دوڑے دوڑے پھر رہے تھے۔ ایک طرف آفتابیں ہاتھوں میں اٹھائے 2 خادمائیں بھی موجود تھیں، وہیں سلیچیاں رکھی تھیں۔ ادھر خان صاحب سرگوشیوں میں احکام دینے میں مصروف تھے۔ دسترخوان پر نواب کی نگاہیں ہم پر لگی ہوئی تھیں، کچھ تو اس کی ترغیب اور نگہداری اور کچھ کھانوں کی لذت۔ خواہش نہ ہونے کے باوجود سبھی نے کچھ نہ کچھ کھایا۔ شیرینی کی کابیں دیکھ کے جانے کیوں میری نظریں وہ حلوہ ڈھونڈنے لگی تھی جو چھوٹے نواب کی بیگم اور بہن نے چپکے سے ہمیں زندان میں بھجوایا تھا۔ پیرو بھی اس کا ذائقہ نہیں بھولا ہوگا۔ میں نے کنکھیوں سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہاں حلوے کی کاب نہیں تھی۔ کھانے کے بعد ہم دیوار سے لگی ہوئی آرام دہ کرسیوں پر دراز ہو گئے۔ تین نوجوان لڑکیاں ایک جیسے لباس میں نمودار ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں پھل، فنجان اور چائے دانیوں کے تشت تھے۔ تینوں کے سر ڈھکے ہوئے تھے اور چھوٹا سا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا۔ لمبے لمبے کرتے، چھوٹی موہری کے پاجامے اور چادر نما دوپٹوں میں ان کا سارا بدن چھپا ہوا تھا۔ تینوں کی رنگت بھی تقریباً ایک جیسی تھی، جیسے سانولے رنگ میں چمپئی رنگ کی آمیزش ہو گئی ہو۔ ان کا رنگ و روپ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ خادمائیں ہوں گی۔ ڈری ڈری، سہمی سہمی سی، نگاہیں جھکی جھکی، انہوں نے نفاست سے تشت ہمارے سامنے کی میزوں پر رکھ دیے اور جب تک نواب نے انہیں جانے کا اشارہ نہیں کر دیا ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑی رہیں۔ نواب نے اپنے ہاتھوں سے فنجانوں میں قہوہ انڈیلا، یہ شکر کے بغیر پیا جانے والا عربی قہوہ تھا۔ میں نے ایک بار بمبئی میں کرشنا جی کے ساتھ پیا تھا۔ پچھلے کمرے کی نسبت یہاں کی فضا یکسر بدلی ہوئی تھی۔ نواب بھی اب نسبتاً ٹھہرا ٹھہرا لگ رہا تھا، اس کے لب و لہجے میں شگفتگی لوٹ آئی تھی۔ سبھی کا کچھ یہی حال تھا، میرا بھی۔ مجھے بھی اپنے دست و بازو کھلے کھلے محسوس ہو رہے تھے۔ نواب نے اب تک ہمارے بارے میں کچھ جاننے کی جستجو نہیں کی تھی۔ یہ کیسی عجیب بات تھی کہ اسے اپنے ان مہمانوں کے نام بھی ٹھیک طرح معلوم نہیں تھے، جن کی خوشنودی اور خاطرداری کے لیے وہ بہت مستعد اور بےتاب نظر آتا تھا۔ ظاہر ہے یہ درگزری دانستہ ہوگی اور مقصد ہماری دلداری کے سوا کیا ہو سکتا تھا۔ ایسے ہر سوال و جواب سے اجتناب ہی مناسب تھا جس میں مہمانوں کے لیے سرگرانی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ یہ رسم اس نے ہم ہی پر چھوڑ دی تھی، مگر ایسا کوئی موقع آتا تو جانے ہم سب کیسے ایک دوسرے کا تعارف کراتے۔ ابا جان اور منیر علی کی بات دوسری تھی، لیکن وٹھل، پیرو، کانتے، زہرہ اور خود میرے بارے میں کیا اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا کہ ہمارا تعلق باقاعدہ اڈوں سے ہے اور اب اڈوں پر پہچانے جانے والے نام ہی ہمارے نام ہیں۔ تاہم نواب کی گفتگو میں مغایرت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھا رہا، حالانکہ خانم کی آمد کے بعد اسے اپنے چھوٹے بھائی کا حال جاننے کی بے چینی ہونی چاہیے تھی۔ 12 سے اوپر ہو گئے ہوں گے۔ نواب حویلی کی نقاشی کے بارے میں بجان کے کسی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ اسے خیال آیا اور وہ معذرت خوانا لہجے میں بولا، اتنی رات ہو گئی، ہمیں آپ کی خلوت کا دھیان ہی نہیں رہا۔ پیرو نے مسکرا کے کہا بھی کہ اپنے لیے دن رات کی بندش نہیں ہے، وہ اپنی بات جاری رکھے، لیکن نواب اسے پیرو کا تکلف سمجھا اور متانت سے بولا، ہم ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ سب اس کی جانب ہمتن گوش ہو گئے۔ نواب نے شائستگی سے کہا، حویلی میں مہمانوں کے لیے مہمان خانہ الگ موجود ہے، لیکن ہماری خواہش ہے
کہ آپ حضرات حویلی کی عمارت میں ہمارے ساتھ قیام فرمائیں۔ اس نے خود ہی جھجکتے ہوئے وضاحت کی کہ اس کی نظر میں ہماری حیثیت دیگر مہمانوں سے مختلف ہے۔ اسے خوشی ہوگی اگر ہم حویلی میں اس کے عزیزوں کے مانند ٹھہریں، یہ جان کے کہ یہ ہمارا ہی گھر ہے، اس گھر کی ہر چیز پر ہمیں تصرف حاصل ہے۔ وہ ڈبڈبائی آواز میں کہنے لگا کہ جن لوگوں نے اس گھر کے سکھ کا اس قدر خیال کیا ہے، ان کی قدر و منزلت کے لیے نہ ہمارے پاس لفظ ہیں، نہ ان کی خدمت و خاطر کے لیے جرأت و ہمت۔ ہم آج خود کو بہت بے وسیلہ محسوس کر رہے ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ یہ ساری حویلی کھلی ہے، جہاں آپ چاہیں جب تک چاہیں رہیں۔ ملازمین سے کہہ دیا گیا ہے کہ پہلی بار ایسے مہمان آئے ہیں جن کا مرتبہ ان کے آقا سے بلند ہے۔ وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس گھر کی شادمانی کے لیے بہت احسار کیے ہیں، جنہیں دوسروں کے دکھ درد کا ایسا احساس ہے۔ نواب کی آواز بھرانے لگی۔ نزدیک و دور موجود خادماؤں اور ملازموں کا بھی اسے لحاظ نہیں رہا تھا۔ کہنے لگا، ہم نے اس گھر کی خواتین سے کہہ دیا ہے کہ نوارت مہمانوں کے لیے زنان خانے کی کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے اس گھر کو زندگی کی نوید دی ہے، جو اپنے گھر کی آبرو خانم بی بی کو یہاں لا سکتے ہیں، کسی بڑی قدر کے لیے اسے ایسی نازک صورتحال سے دوچار ہونے پر آمادہ کر سکتے ہیں، جنہوں نے ایک روٹھے ہوئے اجنبی کو منانے اور ایک برگشتہ شخص کی نشاط خاطر کے لیے اتنا بڑا حوصلہ کیا ہے، وہ اس گھر کے ہر فرد کے لیے واجب احترام ہیں۔ ان کے سامنے کسی چلمن سے مغایرت کا گمان ہو سکتا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ خانم بی بی نے کن لوگوں کے ہاں جا کے پناہ لی ہے۔ وہ گھر کیسا عزت مند احترام کے لائق ہوگا جس کے پاسبان ایسے ہوں، جنہیں رشتوں کی یہ پاسداری آتی ہو، اور جو اپنے عہد کے کسی شخص سے کیے گئے عہد کے لیے اتنی دور تک جا سکتے ہوں۔ ہمیں اندازہ کہ خانم بی بی کسی بڑے گھر سے آئی ہیں۔ کسی نے اسے نہیں ٹوکا، اس لیے کہ ٹوکنے پر اس کے بچھڑ جانے کا خدشہ تھا۔ اسے خود ہی احساس ہوا اور اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن جیسے اسے پھر کچھ یاد آ گیا، ایک ثانیے کے تذبذب کے بعد وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا، مالو ذرا اپنے ٹھکرا دیا ہے، جو زندگی بھر ہمیں فریب دیتا رہا۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے۔ یہ بہت ہے نواب صاحب، پیرو نے تیزی سے کہا اور بٹھل کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ ایسا سمجھتے ہو؟ اتنا ہی اب ان کے لیے زیادہ ہے۔ ابھی نواب اور ٹھہرتا، مگر خان صاحب نے بروقت مداخلت کی اور مؤدبانہ کہا، بلائی منزل پر مہمانوں کی خلوت کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ ہاں بے شک، نواب نے ندامت سے کہا، ہم تو بھول ہی گئے۔ اس دوران رات اور نکل گئی۔ بالائی منزل نسبتاً ہوادار اور پرسکون ہے۔ ہم سے پوچھا جاتا تو ہم بھی وہی جگہ تجویز کرتے، شاید آپ حضرات کو بھی پسند آئے۔ بصورت دیگر کوئی تکلف نہ کیجیے گا۔ وہ اٹھ گیا۔ اس کی میت میں ہم بھی کمرے سے نکل آئے۔ پاس ہی ہمدار زینہ تھا، چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں کا روشن زینہ، دونوں طرف دیواروں پر نقاشی کی گئی تھی اور اوپر تک سرخ قلین بچھا ہوا تھا۔ نواب نپے تلے قدموں سے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ کانتے میرے پہلو با پہلو تھا۔ میں جانے کس خیال میں تھا۔ اوپر پہنچ کر اس نے زور سے میرا ہاتھ دبایا۔ میں ہڑبڑا گیا۔ اوپر آ کے واقعی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی اور عمارت میں آ گئے ہوں۔ بالائی منزل کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ ہمارے سامنے صحن کے بیچ میں فرش سے ایک بلسط، بلند، وسیع و ریز بیضوی چبوترے پر سبزہ زار کھلا ہوا تھا اور پھولوں کے تختے تھے۔ سبزہ زار کے وسط میں ایک حوض تھا۔ اس میں ایک بڑا مجسمہ نصب تھا۔ 4 سمتوں سے 4 نوجوان لڑکیاں لہراتی ہوئی باریک قبائیں پہنے برنیازانہ سراہیوں سے پانی انڈیل رہی تھیں، اور نیچے ان کے گھٹنوں تک آتے دوزانوں بیٹھے ہوئے متعدد مرد پانی کے لیے ترساں تھے۔ چبوترے سے پرے سنگ مرمر کے بھاری بھاری ستونوں کا بڑا دالان تھا، اور دور دالان میں فاصلے فاصلے سے بنے ہوئے جھروکوں کی دیواروں کے پیچھے کمرے نظر آ رہے تھے۔ دالان کے سارے فرش پر اسی طرح نقاشی کی گئی تھی جیسے پھول بکھرے ہوئے ہوں۔ سب مجسمہ دیکھنے کے لیے رک گئے۔ مجسمہ 2 دھیا روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ لڑکیوں کے پانی انڈیلنے کا انداز ایسا دلنشیں تھا کہ بے ساختہ آدمی کا جی چاہے کہ ان کے گرد بیٹھے ہوئے پیاسے مردوں میں شامل ہونا چاہیے۔ مجسمے کا شبہ تو اس کے سفید رنگ سے ہوتا تھا، ورنہ ایسا لگتا تھا جیسے بس ابھی انہیں پتھر کر دیا گیا اور ایک پل میں یہ متحرک ہو جائیں گے۔ ابا جان حیرت زار نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نواب سے ضرور کچھ پوچھنا چاہتے تھے، لیکن نواب آگے بڑھ چکا تھا۔ دلان عبور کر کے ہم جھروکوں کے پیچھے آ گئے اور نواب سامنے کے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا جو مخملی پردوں اور قیمتی ساز و سامان سے مرصع تھا۔ کسی راجہ کی خلوت گاہ کا منظر بھی اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا۔ مکینوں کے حسین ذوق کے بغیر یہ نفاست ناممکن ہے، ماشاءاللہ۔ منیر علی چپ نہ رہ سکے اور تمتماتے لہجے میں بولے، اچھی چیزیں دیکھ کے دل کتنا خوش ہوتا ہے، سب کسی مصور، کسی شاعر کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے درست فرمایا، نواب یسیت سے بولا، یہ سب ہمارے اس حرمہ نصیب بھائی کی کارستانی ہے۔ تعمیر کی ابتدا سے اختتام تک ہماری حیثیت تو محض ایک تماشائی کی رہی۔ یوں کہیے کہ گوشہ گوشہ اس نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ نقشے بنانا، ان میں رنگ بھرنا، پھر انہیں مسترد کر دینا اور نئے زاویے سے پھر ترتیب دینا۔ یورپ میں تعلیم کے دوران اسے شاہی محلات غور سے دیکھنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن وہ تو عموماً یورپ جانے والے
دے کے آتے ہی ہیں، اصل چیز تو مشاہدے کی ہے۔ کون کتنا حس کرتا ہے، کوئی برسوں آنکھیں کھلی رکھنے پر کچھ حاصل نہیں کر پاتا، کسی کے لیے ایک جھلک بہت ہوتی ہے۔ بچپن ہی سے اس کی حسیات کا عالم دیگر تھا۔ ہمیں خوب یاد ہے اس وقت اس کی عمر 12 سال ہوگی، اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ ایک روز ہمیں اس کے ذوق شعر گوئی کا علم ہوا۔ موسم بہار پر اس کی ایک مرصع نظم سن کے ہم سب حیران رہ گئے تھے۔ اچھے شعر کہنے لگا، لیکن سب کچھ اپنے آپ تک محدود رکھا۔ اسی زمانے میں مصوری کا شوق ہوا اور صرف مصوری کے مطالعے اور تصویریں دیکھ دیکھ کر ایسی پختہ تصویریں بنانا شروع کی کہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ یورپ میں تصویروں کی نمائش گاہیں دیکھ کر یہ شوق اور فزوں ہوا۔ آپ کو شاید تعجب ہو کہ یہاں نقاشی کا جتنا کام نظر آ رہا ہے یہ سب اسی کے بنائے ہوئے ہاتھوں کا کرشمہ ہے، حتیٰ کہ خطاطی بھی۔ موسیقی کے باب میں کچھ ایسا ہی تھا۔ ہمارے خاندان کو موسیقی سے ایک خاص شغف رہا ہے۔ والد مرحوم کی حیات تک یہاں نامی گرامی استادان فن جمع ہوتے تھے۔ ان کے بعد اسی نے یہ روایت زندہ رکھی۔ اس نے اتنی جلد جانے کہاں سے ایسا ادراک حاصل کر لیا تھا کہ یہاں پھر وہی جمگٹ ہونے لگا۔ ہم آپ سے کیا عرض کریں کہ ہمارا بھائی کن گوناگون صفات کا حامل ہے۔ ہم 5 بھائی بہن تھے، بہن صرف ایک تھی، اب ہم صرف 2 رہ گئے ہیں اور چھوٹی بہن سلامت ہے۔ عالم تاب ہمارا بھائی ہے، لیکن یقین کیجئے ہم نے اسے اولاد کی طرح پرورش کیا ہے۔ نواب ابھی تک رکا ہوا تھا۔ چھوٹے نواب کے ذکر میں وہ ایسا کھو گیا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد ہمارے کھڑے رہنے کا احساس بھی نہ رہا۔ بھائی کے نام پر اس کی آواز ڈگمگانے لگتی تھی۔ سب گمسم کھڑے تھے۔ نواب کی آنکھیں بھیگنے لگیں تو ابا جان نے اس سے بیٹھ جانے کی درخواست کی۔ ابا جان کی دہل اندازی پر اس کے جھکے ہوئے شانے سیدھے ہو گئے اور وہ پشیمانی سے بولا، ہمیں وقت کا پھر خیال نہیں رہا، آئیے ہم آپ کو آپ کے کمروں تک پہنچائیں، باقی باتیں انشاءاللہ صبح ہوں گی۔ وہ مڑ کے کمرے کے وسط میں ایک کھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا کہ موان ابا جان نے اس کا شانہ تھام لیا۔ نواب صاحب اب زحمت نہ فرمائیے، ہم خود کمرے تلاش کر لیں گے، اور یہ خان صاحب قبلہ تو رابری کے لیے موجود ہیں ہی۔ قطع کلامی سے مراد یہی تھی کہ آپ تشریف رکھیں، ہماری فکر نہ کیجیے، ہم میں سے کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی، البتہ آپ کی بے آرامی کا اب کیسا آرام۔ نواب شکستگی سے بولا، ہم تو اب عادی ہو گئے ہیں، ہمیں اپنی نیند لیے تو 2 دن گزر گئے، لیکن آج ضرور سکون سے سو سکیں گے۔ ابا جان اس کا بازو تھامے تھامے اسے کمرے میں ایک جانب پڑی ہوئی بڑی بڑی کرسیوں کی طرف لے آئے۔ جب تک ہم سب بیٹھ نہیں گئے نواب کھڑا رہا۔ اس اسنا میں ہاں صاحب نے ہم سے مشروبات وغیرہ کے لیے پوچھا، لیکن سب نے شد و مت سے منع کر دیا۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے نواب صاحب کا سینہ ہانپ رہا تھا۔ تو یہ سب چھوٹے نواب صاحب کی فسوں ترازی ہے؟ منیر علی نے اشتیاق سے کہا۔ جی، نواب اکھڑی ہوئی سانسوں سے بولا، سب اسی کی تخیلاتی اور خیال پردازی ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اور ہم سے تو یہ قطعی ممکن نہ تھا۔ یورپ میں 4 سال گزارنے کا موقع ہمیں بھی ملا، اور سیر و سیاحت بھی ہم نے خوب کی ہے، مگر ہم وہ امتیازی نقوش اپنے ذہن پر ثبت نہیں کر سکے جو عالم تاب نے محفوظ کیے تھے۔ یہاں واپس آ کے ہمارے مشاغل بھی مختلف رہے، شکار، مطالعہ اور جاگیر وغیرہ کے انتظامات۔ عالم تاب کو جاگیر کے بکھیڑوں سے کبھی سروکار نہیں رہا، لیکن اپنے خاندان کی انفرادیت قائم رکھنے اور نام روشن کرنے میں جو کچھ عالم تاب نے کیا ہے، ہم سے اس کا اشیر بھی نہ ہو سکا۔ اس کے بغیر عمارت کی کوئی بھی حیثیت ہو سکتی تھی، مگر یہ نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب مکمل ہوئی تو دور دور تک شہرہ ہوا۔ کئی نوابوں نے عالم تاب سے اپنی عمارتوں کی تعمیر کے لیے مشوروں کی درخواست کی۔ ہمارے مزاد نواب حشمت جنگ تو گویا عالم تاب کو باقاعدہ گرفتار کر کے لے گئے۔ ان کی حویلی بھی خوب ہے، کبھی آپ کو دکھائیں گے۔ سب نے ابا جان کی طرف دیکھا، وہ خاموشی رہے۔ انہوں نے نواب سے نہیں کہا کہ وہ مذکورہ حویلی دیکھ چکے ہیں۔ پھر سلسلہ دربار سرکار تک جا پہنچا۔ نواب نے بات جاری رکھی، نئے محلات کے لیے عالم تاب کے پاس سواریاں آنے لگیں، اس عمارت کو بھی محل ہی کہنا چاہیے۔ ابا جان نے قدرے اونچی آواز میں کہا، کوئی محل بھی اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، مگر اب تو کچھ بھی نہیں، نواب بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اب تو یہ سب ہمیں کھنڈر نظر آتا ہے، جیسے ان در و بام کی روح کوئی کھینچ کے لے گیا ہو۔ عرصے سے کوئی محفل آرائی نہ ہو سکی۔ ایک وقت تھا کہ یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی تقریب برپا ہوتی رہتی تھی، ہر وقت ایک جشن سا رہتا تھا۔ عالم تاب کی حالت جب سے بگڑی ہے، حویلی کے مکین گوشہ نشین سے ہو گئے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت بھی کم ہو گئی ہے۔ اب یہاں حکیم ڈاکٹر آتے ہیں، چند عیادت کرنے والے یا یہاں کے ملازمین ہیں۔ معلوم ہوتا ہے حویلی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ عمارت کا ہر گوشہ اپنے حالی کو پہچانتا تھا، اور اب اس کی قبیدہ خاطری پر سوگوار ہے۔ ہمیں تو بہت بعد میں علم ہو سکا، ہم سے چھپایا گیا تھا، ہماری بہن نے ہم سے چھپایا تھا، امی جان نے بھی ہمیں خبر نہ ہونے دی۔ پھر جب ہمیں علم ہوا تو وقت بہت نکل چکا تھا، اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ عالم تاب جو سخن سر تھا وہ کسی سخن کا اسیر ہو گیا تھا۔ بہت دنوں سے ہمیں اس کا رگ متغیر معلوم ہو رہا تھا، بہت دنوں سے ہم محسوس کر رہے تھے کہ عالم تاب بزم آرائیوں سے کچھ اکتانے لگا ہے، لیکن ہم نے جانا
کہ یہ ایک عارضی امر ہے، اب وہ عمر کی اس منزل میں ہے جہاں ایک ٹھہراؤ آ جانا چاہیے۔ ہمارے سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ ہم سے زیادہ بھی کوئی اسے عزیز ہو سکتا ہے۔ خان صاحب نے جب ہمیں بتایا اس وقت ہمارے اختیار میں کچھ نہ رہا تھا، ورنہ ہم خود خانم بی بی کے ہاں جا کے عاجزی کر لیتے، تاہم ہم نے اپنی جیسی ہر کوشش کر لی۔ عاملوں اور غیب دانوں پر ہمیں کبھی اعتبار نہیں تھا، لیکن ہم نے انہیں بھی آزما کے دیکھا۔ جس مسیحا نفس کی نشاندہی کی گئی، ہم نے اس کی خدمت میں حاضری دی، لیکن ہوا وہی جو ہمارے لیے طے کر دیا گیا تھا۔ ہر دوا بے اثر ٹھہری، ہر تدبیر بے سود قرار پائی۔ عالمتاب اپنے آپ میں گم، اپنے ہم نفسوں سے بے نیاز ہوتا گیا۔ طبیبوں نے مشورہ دیا کہ عیادت کرنے والوں سے معذرت کر لینی چاہیے، کیونکہ ان کی آمد عالمتاب کے لیے اور سرگرانی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہمارے لیے یہ انکار مشکل تھا، لیکن ہم نے اپنے احباب اور اعضاء سے معافیاں مانگ لی۔ ہم اس کے لیے ایک چاند سی دلہن لائے تھے۔ پہلے تو وہ سرے سے شادی پر آمادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن امی جان اور ہماری ضد پر بہرحال انہوں نے صبر ڈال دی۔ دوروں نزدیک ہماری نظر ایک ہی لڑکی پر تھی جو رشتے میں ہماری امزاد ہوتی ہے، ہمارے بھائی حشمت جنگ کی ہمشیرہ۔ ہم نے حشمت بھائی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو شش و پنج میں پڑ گئے۔ گیتی کے لیے خاندان کے ایک بزرگ پہلے سے کسی ذکدر صاحب زادے کے لیے تجویز پیش کر چکے تھے۔ گیتی کو دربار ہی میں کسی شہزادے کے محل کی زینت بننا چاہیے تھا، مگر حشمت جنگ ہماری بات کیسے مسترد کر سکتے تھے؟ خود عالمتاب کو وہ عشق کی حد تک چاہتے ہیں۔ مان گئے اور ہم بہت دھوم دھام سے گیتی کو دلہن بنا کر لائے۔ گیتی کو سکھ کے چند سال، 2-2.5 سال ہی دیکھنا نصیب ہوئے تھے کہ عالمتاب پر بیگانگی چھا گئی۔ اسے اپنی ضعیف ماں کا خیال بھی نہ رہا، اپنے بڑے بھائی کا بھی نہیں، جس نے پہلے ہی کم صدمے نہیں سہے۔ اسے معلوم ہے کہ اسے دیکھے ہوئے دیر ہو جاتی ہے تو ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اسے سب کچھ معلوم تھا، پھر اس نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں کیوں ڈالا؟ ہمارا بھائی ہم سے… نواب اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا، اس کی آواز حلق میں ڈوب گئی۔ ابا جان نے تسلی کے 2 لفظ کہنے چاہے تو اس کی سسکیاں نکل پڑیں۔ سب پریشان ہو گئے۔ نواب کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی جا رہی تھی، اس کا وجود ریت کا ڈھیر معلوم ہوتا تھا۔ میری آنکھیں بھی جلنے لگی تھی۔ نواب نے اپنا چہرہ رومال سے چھپا لیا تھا اور بچے کی طرح ہڑک ہڑک کے رو رہا تھا۔ شاید بہت دنوں سے اس کے آنسو رکے ہوئے تھے۔ میرا جی چاہا کہ میں جھپٹ کے اسے گلے لگا لوں۔ کبھی ایسا ہی پھیر ہو جاتا ہے نواب صاحب۔ پیرو نے اٹکتی زبان سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ آدمی دوسرے کو کیا اپنے آپ کو بھی دکھائی نہیں دیتا، پر تسلی رکھو، ابھی سب دور ہو جائے گا، سب ابھی ایک دم ختم، سمجھو نواب صاحب۔ ہاں نواب صاحب، ابا جان نے امڑتی آواز میں کہا، حوصلہ رکھیے، آپ نے تو خود ابھی فرمایا ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اپنا لکھا ہوا مٹانے کی قدرت بھی اسی کو ہے۔ آدمی اپنی سی کرتا ہے، لیکن وقت کی گردش کس نے روکی ہے؟ کبھی کوئی شخص کسی کو… جانے کیوں ابا جان کی آواز کپ کپانے لگی۔ انہوں نے اپنے ہونٹ سی لیے۔ میری طرف انہوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن میرا سارا جسم لرز کے رہ گیا۔ ضرور ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہوں گے، کہ کبھی کوئی شخص سارے رشتے ناتے توڑ کے ایسے ہی کسی پر چھا جاتا ہے، کبھی کوئی شخص کسی کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اس کی اوٹ میں ساری دنیا اجھل ہو جاتی ہے۔ وہ ابا جان کو احساس ہو چلا تھا۔ اتنے عرصے زمانے کی ننگیاں دیکھ کے، در بدر کی ہاک چھان کے ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی۔ کاش وہ اسی رات کو جان لیتے جب کورا ان کے گھر میں پناہ حاصل کرنے آئی تھی۔ میں نے ان سے اصرار نہیں کیا تھا۔ میں ان کے سامنے یہ بات کس طرح کہہ سکتا تھا کہ کورا مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مگر انہیں خود بھی تو کچھ جاننا چاہیے تھا۔ بڑا نواب کہہ رہا تھا کہ اگر اسے وقت پر خبر ہو جاتی تو وہ خود خانم کے در پر حاضری دیتا۔ ابا جان نے تو کورا کو گھر سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان کے فیصلے میں ذرا بھی لچک نظر آتی تو میں گھر سے نکلنے پر کیوں مجبور ہوتا؟ پھر کچھ نہ ہوتا، نہ مجھے 7 سال جیل کاٹنی پڑتی، نہ بھرا پورا گھر اجڑتا، نہ امی کو بے وقت موت آتی، نہ فمی کو۔ ابا جان کو کبھی اپنی بیوی، بیٹی، اپنے گھر کی یاد آتی ہوگی، مگر اب اس سے کیا حاصل؟ امی اور فمی تو لوٹ کے نہیں آ سکتی تھیں۔ کمرے میں نواب کی گھٹی گھٹی سسکیاں گونج رہی تھی۔ پیرو اور ابا جان کی تسلیاں مہمیز ثابت ہوئیں۔ اگر وہ وٹھل کی طرح بے حس و حرکت بیٹھے رہتے تو شاید نواب کا یہ حال نہ ہوتا۔ اسے تو بس اشارے کی دیر تھی۔ ہم بھرے بیٹھے ہیں یوں راگ میں جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ پیرو واقعی بھول چکا تھا کہ کل رات تک ہم اسی حویلی میں قید تھے، مگر خود میرا جی بھی نواب کو تھامنے، کسی طرح اس کے آنسوؤں کا سیلاب روکنے کے لیے امڑ رہا تھا۔ نواب کی آواز میں سوز ہی ایسا تھا کہ وہ آدمی کی رگوں میں اتر جائے۔ میں تو ابا جان اور منیر علی کی وجہ سے سمٹا بیٹھا رہا۔ بہت دیر بعد نواب کو ہوش آیا، مگر پیرو، منیر علی اور ابا جان کی تشفیوں سے کم، اور ہاں صاحب کی دخل اندازی سے زیادہ۔ ہاں صاحب دیر تک نواب کی کرسی کے عقب میں بیٹھے رہے۔
پہلے انہوں نے جان کے نواب کو نہیں ٹوکا ہوگا کہ آنسو تو جسم میں سلگتی آگ کی طرح ہوتے ہیں، ان کا بہہ جانا ہی ٹھیک ہوتا ہے، اور ایسے لوگ روتے کب ہیں؟ سنا ہے وہ ہر وقت بندھے ہوئے جکڑے ہوئے رہتے ہیں اور ملازمین کے سامنے تو بالکل پتھر بن جاتے ہیں۔ معلوم نہیں وہ سب کب تک وہاں بیٹھے رہے۔ ہم تینوں اٹھ کے چلے آئے تھے، اس لیے کہ وٹھل نے ہمیں اٹھ جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ ہاں صاحب نے ہمیں بالائی منزل کے دوسرے حصے میں پہنچا دیا۔ یہ حصہ پہلے والے حصے سے ملحق تھا، مگر بالکل مختلف۔ یہاں کا منظر ہی اور تھا۔ ہاں صاحب نے میرے، کانتے اور زورا کے لیے الگ الگ کمرے تفویض کیے تھے، یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے کمرے، لیکن ان کے جاتے ہی ہم تینوں ایک کمرے میں چلے آئے۔ جس وقت ہم اٹھ رہے تھے ہمیں دیکھ کے نواب بھی کھڑا ہو گیا تھا، مگر وٹھل اور ابا جان نے اسے روک لیا۔ کہا نہیں جا سکتا کہ ہمیں اشارہ کرنے میں وٹھل کی کون سی مصلحت تھی۔ وہ ہم تینوں کے پیچھے نواب سے کون سی بات کرنا چاہتا تھا، یا اس نے محض ہمارے آرام کی خاطر اپنے طور پر ہمیں آزاد کر دیا تھا۔ نواب کے سامنے سے اٹھنے کو ہمارا جی نہیں کرتا تھا، ہر چند اس وقت جب وہ نواب عالمتاب کی کیفیت کا ذکر کر رہا تھا اور خانم کا نام اس کی زبان پر آیا تھا، مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے ہمارے مابین رشتوں کا علم نہیں ہے، کہیں اس کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے جو میری اور ابا جان کی موجودگی میں مناسب نہ ہو۔ مگر نواب نے بہت احتیاط کی، کہیں بھی شائستگی کا دامن اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا تھا۔ کمرے میں نیند نہیں آئی، ہم باہر نکل آئے۔ رات کا سناٹا ہر سو چھایا ہوا تھا، اس سے حصے کے صحن میں بھی بڑا سا باغیچہ لگایا گیا تھا۔ طرز بدلی ہوئی تھی اور درمیان میں مجسمے کی طرح کئی سمتوں میں پانی برسانے والا فوارہ نصب کیا گیا تھا۔ سبزہ بھیگا بھیگا سا تھا اور فضا میں ہنکی گلی ہوئی تھی۔ زورا اور کانتے بھی میرے ساتھ سبزے ہی پر پھیل گئے، دونوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس آسمان تکتے رہے۔ میرا جی بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، میں نے آنکھیں موندنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کسی غفلت کا احساس ہوا، جیسے آنکھیں بند کرنے سے کوئی منظر نکل جائے گا۔ میرا دل بار بار دھڑ دھڑانے لگتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب یہ کاہے کی دھڑکن ہے۔ اب مجھے راستہ بدل جانے اور بمبئی پہنچنے میں دیر ہو جانے، 12 دن نواب کی قید میں گزارنے کا پچھتاوا نہیں تھا۔ بے شک ان سب کے بدلے میں ایک شخص کی خوشی، ایک شخص کی زندگی بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اچانک راستہ بدل کے حیدرآباد آنے کا ارادہ نہ کر لیتے تو خانم عالمتاب کو نہ ملتی اور جانے اس پر کیا گزر جاتی۔ مراد آباد میں مولوی صاحب کا پتہ ملنا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں اس طرح نواب عالمتاب کی مراد برانی تھی۔ کہتے ہیں طلب کا سچا ہونا لازم ہے، اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو میری طلب میں کوئی کھوٹ ہی ہوگی، اور وہی کورا کو مجھ سے دور کیے ہوئے ہے۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں تو جب سے اس رات سے جب سے کورا مجھ سے جدا ہوئی ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، کم سے کم میرے دل کا حال تو مجھ پر رویا ہے۔ میرا تو ہر لمحہ اسی کے لیے دعا کرتا رہا ہے۔ اس کی ایک ایک بات میرے دل پر نقش ہے، اس رات کا ایک ایک واقعہ، اس سے پہلے اس کے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ، اس کی باتیں، اس کی صورت، اس کی خوشبو، جب اس نے ہوٹل کے کمرے میں میرے چہرے پر اپنے ریشم ایسے بال بکھرا دیے تھے، یہ سب کچھ میری آنکھوں میں کھبا ہوا تھا۔ میں تو اسے اس کی خوشبو سے پہچان سکتا ہوں۔ شب و روز میں کتنی بار مجھے اس کی آہٹوں کا گمان ہوتا ہے۔ اگر کبھی کسی لمحے اس کے اور میرے درمیان پردہ بھی حائل ہو گیا تو پردے کے پیچھے وہی رہی ہے۔ بس یہ اتفاق کی بات ہے یا قسمت کی، اگر ہم دلی سے حیدرآباد کے لیے راستہ نہ بدلتے تو خانم عالمتاب کو نہ ملتی، مگر سونیا تو بچ جاتی۔ سونیا کی موت اسے کھینچ کے لائی تھی، یا یہ نواب عالمتاب کی طلب کا اثر تھا؟ وہ اس نے سارے کپڑے بھگو دیے تھے، لیکن نمی اچھی لگ رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کانتے اور زورا بھی سبزے پر کروٹیں بدلتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ کانتے نے اپنا بازو پھیلا کے میرے لیے تکیہ بنا دیا، میں نے بھی اس کا سر اپنے بازو پر رکھ لیا۔ رات کا آخری پہر ہوگا، دونوں ابھی تک جاگ رہے تھے۔ میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ سوچ رہے ہوں گے، دیکھیے آب و دانہ کہاں کھینچ کے لے جاتا ہے، مگر آب و دانہ کیا، سب کچھ تو مجھ پر منحصر ہے۔ سوچتے ہوں گے، دیکھیں اب کون سا تماشا دکھانے کا سودا میرے سر میں سماتا ہے۔ بہرحال چند دن کی گرہ اور رہ گئی تھی، کل پرسوں اور قریب ہی کسی دن ہمیں بمبئی کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ انہیں جتانے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے پہلے ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اب گھر کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں ان سے لاکھ منت کروں وہ میرے پیچھے کیوں آتے ہیں، نہ آیا کریں، مگر وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ میں ان سے الگ جا کے بھی دیکھ لیا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں تھے، لیکن سب میرے لیے کیسے بے چین تھے۔ چمپا بیگم کی ایک اطلاع پر وٹھل بمبئی دوڑا آیا تھا۔ وٹھل کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے کہ میں تنہا اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ میں انہیں کیسے روک سکتا ہوں کہ وہ میری پرواہ نہ کریں؟ میری وجہ سے کیوں اپنے دن اجیرن کرتے ہیں؟ میرا کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، بس یہی ان کے قرار کے لیے مناسب ہے کہ میں ان کے سامنے رہوں۔ میں ان کے سامنے ہی رہوں گا۔ ابا جان نے اب کہیں نہ کہیں تو مستقل بسنے کا ارادہ کیا ہوگا۔ اگر انہوں نے مجھ سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا تو میں فیض آباد کی رائے دوں گا۔ زری کی حویلی بہت بڑی ہے، کئی خاندان سما سکتے ہیں، ورنہ جہاں وہ رہیں گے میں بھی انہی کے ساتھ رہوں گا، پھر زری اور نیسا بھی لازماً ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ممکن ہے ابا جان نے یہیں حیدرآباد میں رہنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ ممکن ہے نواب حشمت جنگ سے راہ و رسم بڑھانے کے علاوہ یہاں حویلی خریدنے میں ان کی اس
خواہش کو بھی دخل رہا ہو۔ ویسے ایک حویلی کی خریداری سے ان کے لیے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ زری کی حویلی کے تہانے میں پتھروں سے اٹے کئی صندوق پڑے ہیں، ابھی تو انہوں نے صرف چند پتھر نکالے ہیں، سو ایک حویلی اس شہر میں بھی صحیح۔ امیر لوگ ہر جگہ گھر بنا لیتے ہیں، بہرحال وہ کہیں بھی رہیں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ کیا عجب کسی دن وہ یوں ہی اچانک مجھے مل جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جیسے نواب عالمتاب کو خانہ مل گئی۔ ہو سکتا ہے کبھی مولوی صاحب اس کی نگہبانی کرتے کرتے تھک جائیں اور انہیں میری یاد آ جائے۔